باپا یہ آپ نے جو وضو خانے کے حوالے سے پیمائش ارشاد فرمائی ہے، اس میں ایک نمایاں فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں 3.5 تو کہیں 4.5 تو کہیں 11.5 تو کہیں 10.5، یعنی 3.5 تو 11.5 تو 10.5۔ تو یہ جو فرق ہے کہ مکمل نہیں ہے، آدھا آدھا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اب 11.5 اس لیے کر دیے کہ اب وضو کا پانی گرے گا، گناہ دھلا ہوا، اس میں تھوک ڈالیں گے، ریچھ ڈالیں گے۔ 12 کا عدد ہے پیارا پیارا، اور بڑا مقدس عدد ہے 12ویں شریف کی نسبت سے۔ 11 کا عدد 11ویں شریف کی نسبت سے، وہ آدھا آگے پیچھے کر دینے سے وہ ذرا وہ دل کو منانے کے لیے میں نے یہ ترکیب رکھی ہے۔ اب 4 بھی کیسے رکھوں؟ 4 یار کی نسبت ہے اس میں، تو یہ آدھا آدھا کہیں میں نے کر دیا ہے۔ اچھا، اب جب آپ بنوائیں گے نا، تو یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، آپ مزدور کو یہ سمجھائیں گے تو وہ ہاں میں ہاں کر دے گا، تجربہ یہ ہے۔ تو روز تو آپ بنوائیں گے نہیں، ایک ہی بار بنوائیں گے ظاہر، وہ ہاں میں ہاں کر دے گا۔ اگر آپ اس کے سر پہ نہیں رہیں گے تو شاید وہ کیا کا کیا بنا رہے گا، اور پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے پہلے تو آپ اس کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ دیکھیں، ہمیشہ کہنا ایک بار ہوتا ہے، اگر بار بار کاریگر کو کڑکڑ کریں گے نا تو وہ بیزار ہو جائے گا۔ کبھی بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کارپینٹر ہے، مزدور ہے، یا کسی قسم کا کام کرتا ہے، جیسے یہاں مووی بناتے ہیں اس طرح بھائی، اب ان کو ہر ایک آ کا ڈائریکشن دے گا کہ یوں کرو، تو بھائی ادھر سے پوز لو، تو بولیں گے ذرا کیمرے کو یوں سرکا دو، ذرا لائٹ کو ذرا یوں ترچھی کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گھومے گی تو بولے گا یار آپ سنبھالو میں چلا، آپ خود ہی کر رہا ہوں۔ تو بار بار کہنے سے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو بھی کہنا ہے کام شروع کرنے سے پہلے کہہ دیں۔ تو آپ مزدور کو سمجھا بھی دیں، لکھ کر بھی دے دیں، اور آپ سامنے کھڑے رہیں اس کے، بولیں کچھ نہیں، اور پہلے وہ کچا نقشہ آپ کو بنا کر دکھا دیں۔ یہ ہوتا ہے، پہلے کچا بنا کر دیکھ لیں، وہ ضائع نہیں ہوتا اتنا، اور پھر اس کے بعد ظاہر فنیشنگ جب ہوگی نا، اس میں ہی سلوپ کی اور زیادہ تر ترکیبیں آؤٹ ہوتی ہیں۔ حماموں میں اکثر سلوپ آج کل غلط ہوتا ہے، جس سے بہت دشواری ہوتی ہے، پانی کھڑا رہتا ہے۔ WC میں بارہ دیکھا سلوپ غلط ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھا کر لکھ کر دیں گے اور خود ترکیب بنائیں گے تو بن جائے گا صحیح، ورنہ پھر بھروسہ کریں گے کہ یار یہ تو اپنا آدمی ہے، بڑا اس کا تو ذہن بنا ہوا ہے اور مذہبی حلیہ والا، یہ تو صحیح بنائے گا، یہ اپنے طور پر صحیح بنائے گا، مگر اب ضروری تھوڑی کہ اس کو یہ بھی ترکیب پتا ہو، وضو خانے کے پاکی ناپاکی کی جو احتیاطیں ہیں وہ اس کو بھی پتا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ تو اس لیے ترکیب تو سمجھانی ہی پڑے گی آپ کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، اگر کاریگر جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہ بنائے تو ہم کیا اس کو دیکھتے رہیں، کچھ بھی نہ کہیں؟ میں نے بار بار بولنے سے آپ کو مشورہ دیا ہے، اس لیے کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اگر بار بار بولو تو خود اپنے کو بھی اچھا نہیں لگتا، خود مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب میں جیسے یہ اب اپنا ترکیب سے میں بول رہا ہوں، اب کوئی بیچ میں مجھے لقمہ دے گا، مجھے سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح آپ نعت شریف پڑھ رہے ہو اور ابھی شعر آپ یاد کر رہے ہیں اور آپ کو کسی نے کان میں بول دیا گئی ہوں یا زور سے بول دیا گئی، تو آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا اس میں۔ تو یہ قرآن پاک جو حافظ صاحبان پڑھتے ہیں نا، تو کبھی بیچارے اٹک جاتے ہیں، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فوراً لقمہ نہ دے، بلکہ اس کو یاد کرنے دے، یہ خود ہی پیچھے آئے گا اور اٹھا لے گا۔ آپ لقمہ دو گے تو ہو سکتا ہے وہ کنفیوز ہو جائے۔ اس میں میں نے بگڑتے ہوئے غصے میں بھی دیکھا ہے کہ جب حافظ صاحب کو بار بار سامنے لقمہ دیتا ہے نا، تو میں نے دیکھا غصے میں آ جاتا ہے حافظ صاحب کہ یار مجھے یاد تو کرنے دو، پڑھنے تو دو، فوراً لقمہ فوراً لقمہ۔ تو اسی طرح کاریگر کو بھی آپ بار بار بولو گے نا تو وہ
آزمائش ہو سکتی ہے. ایک صاحب کو جب یہ میں نے عرض کی اس طرح بار بار بولنے سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ وہ کسی تعمیرات میں وہ ان دنوں ملوث تھے، تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کچھ وہ پلر میرا خیال ہے ٹیڑھا کر دیا یا کوئی مطلب ہے کہ کام گڑبڑ کر دی، اور جب ان کا جو بڑا آیا نا تو اس کو بول دیا کہ اس نے ایسا بولا تھا ہم کو، اس لیے ہم نے ایسا بنایا. حالانکہ بولا میں نے اس کو اس کا نہیں بولا تھا کہ ایسا کرنا. تو بار بار بیچارے بولتے ہوں گے تو وہ اس کے سر پہ ڈال دیا کہ اس نے ایسا کروا دیا. تو یہ ہوتا ہے بار بار بولنے سے. تو اب جیسے بلڈنگ بن رہی ہے تو مزدوروں کو آپ بولیں گے نا کہ یوں کر دو تو وہ خالی بیزار ہی ہوں گے. آپ جو بولیں گے وہ کریں گے نہیں، اس لیے کہ یہ کسی اور کے پابند ہوتے ہیں. جو ٹھیکیدار ہے نا یہ سارا اس کو بولنا ہوتا ہے اور لکھ کر لکھوانا ہوتا ہے کہ دیکھو ادھر کھڑکی ہم کو چاہیے تو ادھر یوں چاہیے، ادھر روشن دان چاہیے. تو مشورے سے جو بھی نقشہ طے ہو گیا. اب طے ہو گیا، اب اگر وہ غلط بنا بھی دیتے ہیں نا مزدور تو یہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست کروا دے گا، جبکہ تحریر موجود ہے. زبانی ہے تو عین ممکن ہے ٹھیکیدار مکر جا کے نہیں تم نے یہاں تھوڑی بولا تھا، یہاں بولا تھا. اس لیے لکھ کر ضروری ہے. قرضہ بھی اسی لیے لکھنے کی تاکید ہے کہ قرضہ بھی دے تو لکھے، اس میں 2 گواہ بھی ہوں، سب کچھ، تاکہ کل جا کر کوئی مکر جائے تو آپ کے پاس تحریری ثبوت موجود ہو. زبانی تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے یوں نہیں اور یوں بولا تھا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ گواہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ تو گجراتی کی کہاوت ہے لکھیوں وانچا ہے، یعنی جو لکھا ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو کبھی بھی کاریگر کو کڑکڑ نہیں کرنی چاہیے، اس کو کرنے دینا چاہیے. ہاں بالکل اگر غیر معمولی وہ غلطی کر رہا تو آپ سے رہا کون سا جائے گا، تو بولنا ہی ہے اس کو. لیکن غیر معمولی وہ نہیں کرتے. عام طور پہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے. یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس ان کو چین نہیں پڑتا جب تک وہ بولتے نہیں ہیں. اور یہ قبرستان میں واقعی قبرستان میں جو منظر ہوتا ہے، بیچارہ مردہ قسم کرسی کا عالم، اس کا پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اور جو شور مچتا ہے نا، ہوئے ہوئے سر اٹھاؤ، ادھر رکھو، ادھر وہ سراغ رہی ہے اس کو بند کرو، ادھر لاؤ، شور مچتا. حالانکہ یہ عبرت کا مقام، چپ چاپ ہونا چاہیے. ابھی تو کرتے کریں گے. اور جب کوئی شرعی طریقے پر سنت کے مطابق کرتا ہے تو آج کل حالات ایسے ہیں کہ بعضوں کو نہیں سمجھ میں آتا اور کڑکڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا تجربہ ہے. میں ملک سے باہر چند سال پہلے کسی تدفین میں شریک ہوا تھا، تو میں نے ان کو درخواست کی کہ اس طرح آپ قبلے کی طرف لا کر اس کو وہ کروٹ کی طرف سے اتاریں. اب وہ جو رواج ہے وہ کچھ اور ہے، وہ جہاں سے وہ قانون تھا وہاں سے اتار دیتے ہیں. نہ وہ دعا وغیرہ بھی پڑھنے کا اتنا رواج ہے نہیں، ہے نا. بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کر کے وہ اتارتے ہیں قبر میں. خیر، تو میں نے کچھ جو ڈائریکشن دیے میری سمجھ میں آئے، وہ مستحبات وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس پر بعض وہاں کے مقامی باشندے تھے جو اردو نہیں بولتے، عربی، وہ ناراض ہونے لگے. پھر لوگوں نے ان کو ٹھنڈا کیا، سمجھا کہ بھائی یہ ان کا عزیز ہے، تم چپ رہو، ان کو جو کرتے کرنے دو. پر ان کو سمجھا دیا. تو بعد میں وہ مجھ سے مل کر گئے تھے. اس طرح کے انجانوں کو بھائی وہ سمجھ نہیں تھے کہ کیا مطلب یہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا، کہ ہم اتنے برسوں ہو گئے کہ سب غلط کرتے رہے.